اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اس پر اعتماد کرنا اور اپنی ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کا بڑا گہرا تعلق عقیدہ توحید سے، اس کا بڑا گہرا تعلق دل کی عبادتوں سے۔ محترم حاضرین، علماء اکرام نے توکل علی اللہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف میں کہا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرے، اور اسی طرح اس کی زندگی میں جو بھی معاملات ہو، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو، آخرت سے ہو، خیر کو لینے شر سے بچنے کا ہو، ہر معاملے پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، اس کو کیا ہے؟ توکل علی اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ حقیقی طور پر اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور جو قرآن کی آیتیں اللہ نے آسمان سے اتاری، جب ان قرآن کی آیتوں کو ان پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ سب صرف انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب تک انسان عبادت کے مسئلے میں اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھے کہ عبادت کا موقع اللہ ہی مجھے دے سکتا ہے، میں مسجد میں آ بھی جاؤں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کو آتے ہیں، آ کر بیٹھ کر سو جاتے ہیں، کچھ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، کیا حقیقت میں سب کو جمعہ کا ثواب ملتا ہے؟ کیا جو بیان یہاں پر کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے، کتنے لوگ حقیقت میں اس سے فائدہ اٹھاتے؟ اللہ کی ذات نہ چاہے تو ہم مسلمان بھی نہ ہوتے، اللہ کی ذات نہ چاہے تو ہمیں کا کوئی آدمی ہدایت نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ پر توکل ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اس پر توکل کریں۔ کس مسئلے میں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مسئلے میں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، میں نے آیت کریمہ پڑھی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، وہی ہے جو تمہیں مارتا ہے، وہی ہے جو تمہیں زندہ رکھتا ہے۔ یہ تو بتاؤ کہ یہ سارے کام کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور شریک ہے جو کر سکتا ہے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے اور بلند ہے ان تمام برے اعمال سے جس کا ذکر مشرکین اللہ کے بارے میں کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس عقید توحید نہ ہو، چاہے وہ آسمان اور زمین بھر کر نیک اعمال کر آئے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہباء منثورہ بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اور عقید توحید یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے اللہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جب تک ایک مسلمان توحید کی اہمیت کو، شرک کی قباحت کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرے گا، نہ وہ کبھی توحید پرست بن پائے گا، نہ کبھی وہ شرک سے اپنے دامن کو چھڑا پائے گا۔ محترم حاضرین، بات کریں اللہ تعالیٰ پر توکل کی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اس پر اعتماد کرنا اور اپنی ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کا بڑا گہرا تعلق عقید توحید سے، اس کا بڑا گہرا تعلق دل کی عبادتوں سے ہے۔ محترم حاضرین، علماء اکرام نے توکل علی اللہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف میں کہا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی کو ظاہر کرے، اور اسی طرح اس کے زندگی میں جو بھی معاملات ہو، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو، آخرت سے ہو، خیر کو لینے شر سے بچنے کا ہو، ہر معاملے پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اس کو کیا ہے؟ توکل علی اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں تقریباً 42 جگہ ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پر توکل کرنے کو کہا ہے۔ توکل علی اللہ یہ صرف زبان کا عمل نہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ ہاں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن جیسی مصیبت آ جائے، جیسی ہی کوئی پریشانی سامنے آئے تو وہ اللہ پر بھروسہ کم اور اپنی محنت پر زیادہ بھروسہ کرے۔ انسان کو مصیبت آ گئی، وہ اس کو حل کرنے کے لیے آگے پیچھے دوڑتا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب نہ ہو آخر میں اللہ کے پاس آتا ہے۔ ایسا آدمی ایمان والا اور توکل علی اللہ کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ محترم حاضرین، یہ جو عقیدے کا حصہ ہے، اللہ پر توکل کرنے کا حصہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ شریعت اسلامیہ میں ہے کیا؟ تو سمجھ لیجئے کہ ہر وہ آدمی جو مسلمان ہو چکا ہے یا مسلمان ہونا چاہتا ہے یا پکا مومن ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کریں۔ اس کے بغیر نہ کسی آدمی کا اسلام قبول ہوگا، نہ اس کے بغیر کوئی آدمی مکمل مومن ہو پائے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ حقیقی طور پر اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اور جو قرآن کی آیتیں اللہ نے آسمان سے اتاری، جب ان قرآن کی آیتوں کو ان پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ سب صرف انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو کہا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے تو اس بات کو غور سے سنو، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ بنیادی طور پر کہا جائے، انسان کو دنیا میں کوئی بھی چیز اگر چاہیے تو اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے۔ آپ کے سامنے کھانا موجود ہے، آپ کے پاس کھانے کی طاقت ہے، اگر آپ اللہ پر توکل نہ کریں تو کیا مجال کہ آپ کی طاقت اور سامنے کا موجود کھانا آپ کھا بھی لیں۔ آسمان و زمین کے اندر ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی اجازت کے بغیر نہ ہلتا ہے اور نہ اس کے پاس ہلنے کی بساط ہے، بس بات ایمان کی ہے۔ محترم حاضرین، اسی لیے دیکھیں کہ ایمان کی شرط
توکل علی اللہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، چاہے آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، وہ کنویں میں ڈوبنے لگے، ایک آدمی قتل کرنے کے لیے اس کے سر پر بیٹھا ہو، اگر وہ اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مصیبت سے بچنے کا راستہ اس کے لیے نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسے راستوں سے اسے رزق دے گا جس کا وہم و گمان بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ پھر آخر میں کہا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اس بات کو غور سے سن لو کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے کافی ہے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو بھی نیکی انسان کرتا ہے اللہ نے اس کا بدلہ لکھ کر رکھا ہے، لیکن اللہ پر توکل کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم حاضرین، اسی لیے ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ اگر دین کو دو حصوں میں بانٹا جائے تو پہلا حصہ توکل علی اللہ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنے ایمان میں اللہ کی ذات کے بھروسے کو لے آئے، اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، بقیہ آدھا ایمان وہ اللہ کی عبادت کر کر کے۔ محترم حاضرین، یہی توکل علی اللہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہو جاتا ہے جن کا حساب نہ ہوگا نہ ان کا کتاب ہوگا، نہ ان کی کتاب کا معاملہ ہوگا۔ بغیر حساب و کتاب کے لوگ جو 70,000 کی تعداد میں اس امت میں ہوں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی۔ محترم حاضرین، یہی اللہ پر توکل ہے کہ جو آدمی کر لے اللہ اسے شیطان سے بچا لیتا ہے۔ وہ شیطان جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ جس طرح آپ کی رگوں میں خون دوڑتا ہے آپ کی رگوں میں شیطان کا وسوسہ دوڑتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہو اور کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو شیطان خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ تیری زندگی کا مالک بن گیا، نہ شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر کھانا کھائے شیطان بھاگ جاتا ہے، اللہ کا نام لے کر اپنی بیوی کے پاس جائے اس کی ہونے والی اولاد کو اللہ شیطان کے مکر سے بچا لیتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا بدلہ ہے۔ محترم حاضرین، جو آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ کر کے نیکی کرے گا، وہ نیکی گن گن کر اپنی طاقت کے اعتبار سے نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام جب نیکیاں کرتے وہ پیچھے کا نہیں سوچتے، نہ مستقبل کا سوچتے۔ میرے پاس 1,00,000 روپے اگر دے دوں گا تو کیا کھاؤں گا، کیا آل و اولاد کے بارے میں سوچوں گا، وہ سوچتے کہ اگر یہ دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دگنا دے گا۔ یہ ان کا قوی ایمان تھا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، یاد رکھو کہ تم ایک چیز بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے اللہ اس کا بدلہ تمہیں عطا کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت صہیب رومی جب مکہ سے نکل رہے تھے تو مشرکین مکہ نے جانے کی اجازت صرف اس وقت دی جب انہوں نے سارا اپنا کمایا مال ان کو دے دیا۔ وہ مدینہ پہنچے، کنگال پہنچے، لیکن حقیقت میں اللہ کے توکل کو اور ایمان کو لے کر پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مال دے کر اللہ کی خوشنودی کو خرید لیتے ہیں۔ یہ صحابی ان میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تبوک کو جانا ہے، مال خرچ کیا جائے۔ حضرت عثمان لاتے ہیں جتنی اس ملک شام سے قافلے میں اونٹ آئے تھے سب کو لا کر اللہ کی مجلس میں حاضر کر دیا، گود میں سونا بھر کر لائے۔ یہ وہ تجارت تھی جس کے لیے انہوں نے مہینوں کی محنت صرف کی تھی، سب لا کر اللہ کے نبی کی گود میں ڈال دیا تھا، کیونکہ انہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ جس اللہ نے مجھے یہ دیا ہے اگر اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ مجھے عطا کرے گا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے جو لوگ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ پر توکل کا مطلب نہیں ہے کہ انسان محنت نہ کرے، انسان بیٹھ جائے، سستی کاہلی کرے، بلکہ انسان کو محنت کرنے کا حکم اللہ نے دیا، عبادت کرنے کا حکم دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ اپنے مال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے وقت کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔
دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کیا ایمان والو جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، جاؤ محنت کرو اور اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو۔ اگر اللہ کی ذات پر یقین ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرے گا۔ محترم حاضرین، تصور کریں حضرت مریم علیہ السلام کی قوم سے اکیلے نکل آئی ہیں، حمل کا وقت ہے، وضع حمل کا مسئلہ ہے، ایسی حالت میں عورت کو ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس کے رشتہ دار ساتھ میں ہوں، وہ اکیلے تنے تنہا اس بوجھ کو، اس تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتی۔ حضرت مریم علیہ السلام قوم سے دور ہیں، اپنے گھر والوں سے دور ہیں، ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان سے منہ و سلوہ نازل کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے دل میں الہام ڈالا، وہ کہا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم جس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہو اس کو پکڑ کر ہلاؤ، آسمان سے کھجور گریں گے، اس درخت سے کھجور گریں گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں بھی حضرت مریم کو کہا کہ محنت کرو، اس درخت کو ہلاؤ۔ اللہ چاہتا تو ان کی بھوک کو مٹا دیتا، مگر جب تک انسان آگے بڑھ کر محنت نہیں کرتا، چاہے وہ اللہ پر جتنا بھی بھروسہ کر لے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی نہیں عطا کرتا۔ آپ علیہ السلام انسان تھے، بیمار ہوتے، حضرت جبرائیل آ کر آپ کا رقیہ کیا کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، آ کر حضرت جبرائیل نے آپ پر دم کیا۔ آپ کے نواسے بیمار ہو جاتے، آپ ان کو بلا کر دم کیا کرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ بغیر دم کے شفا نہیں دے سکتا؟ لیکن اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر توکل علی اللہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے کی جائے، تو بہت سارے زندگی کے ایسے معاملے ہیں جس میں انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے رزق حاصل کرنے میں، رزق آپ جتنا بھی محنت کریں، آپ نے محنت کر کر کے کروڑوں کی محنت کی ہوگی، اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوگا تو وہ ساری محنت کو اللہ برباد کر دے گا۔ اور اگر آپ نے اللہ کی ذات پر یقین کیا، محنت بھی کی، محنت کم ہوگی مگر اللہ اس کا دگنا بدلہ عطا کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے مسئلے میں کہا کہ سب سے زیادہ رزق اللہ اس کی ذات پر یقین کرنے کی وجہ سے دیتا ہے، محنتوں کی وجہ سے نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بلکہ پرندوں کی مثال دی۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم حقیقت میں اللہ پر ویسے توکل کرو جیسے کرنا چاہیے، اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ گھونسلے سے نکلتے ہیں، بھوکے پیٹ ہیں، انہیں نہیں پتا نہ ان کی جاب لگی ہے نہ رزق کہاں ہے انہیں پتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے بچوں کو پیدا کیا، اللہ ضرور کھلائے گا۔ یقین ہوتا ہے کہ گھومتے ہیں وہ پیٹ بھر کر اور اپنی اولاد کے لیے غذا لے کر آتے ہیں۔ یقیناً رزق یہ اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ محترم حاضرین، عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ انسان رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک انسان عبادت کے مسئلے میں اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھے کہ عبادت کا موقع اللہ ہی مجھے دے سکتا ہے، میں مسجد میں آ بھی جاؤں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کو آتے ہیں، آ کر بیٹھ کر سو جاتے ہیں، کچھ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیا حقیقت میں سب کو جمعہ کا ثواب ملتا ہے؟ کیا جو بیان یہاں پر کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے، کتنے لوگ حقیقت میں اس سے فائدہ اٹھاتے؟ اللہ کی ذات نہ چاہے تو ہم مسلمان بھی نہ ہوتے، اللہ کی ذات نہ چاہے تو ہمیں کا کوئی آدمی ہدایت نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ پر توکل ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اس پر توکل کریں۔ کس مسئلے میں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مسئلے میں۔ محترم حاضرین، زندگی کے مرحلے میں انسان کو خوشی ملتی ہے، انسان کو پریشانی آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ جب کوئی موقع آئے، چاہے خوشی کا ہو، چاہے غم کا ہو، آزمائش کا ہو، ہر مسئلے کو اللہ کی ذات کے حوالے چھوڑ دیں۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ گئے، ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اس جگہ کو چھوڑنا چاہا جہاں ماں باپ نے پالا پوسا تھا، ایسی جگہ جانا چاہ رہے تھے، نہ سواری کا انتظام نہ کوئی پہچان ہے، لیکن نکلے کس کے لیے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے تھے۔ پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے راستہ عطا کیا، پھر اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس بار زمین کا نہیں، اپنی آل و اولاد کی ہجرت کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، تصور کریں ایمان، اللہ کی ذات پر توکل انسان کو کیسے ہونا چاہیے۔ حضرت ہاجرہ کو، حضرت
اسماعیل جو ابھی رضیع ہیں، دودھ پیتے ہیں، ان کو بنجر زمین میں چھوڑ دیا، چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے سہارے جیتی ہے، وہ گھر میں رہے، کچھ نہ کرے، بیمار ہو، عورت کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ محترمہ حاضرین، حضرت ابراہیم جب چھوڑ کر جانے لگے، حضرت ہاجرہ بار بار پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اپنے سے کچھ نہیں کرتے، فوراً سمجھ گئی، کہا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، کہ اللہ نے حکم دیا، کہا حضرت ابراہیم نے سر کو ہلایا، حضرت ہاجرہ نے کچھ کہا، چہرہ پلٹا، تب کہنے لگی کہ اگر اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو اللہ کبھی ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، صحرا میں ہے، نہ کسی کا سہارا، چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو، اس عورت کہیے، اس کے توکل کی وجہ سے کہیے، ایسے آباد کیا کہ جو بھی مسلمان ہے اس جگہ جانے کی خواہش کرتا ہے۔ محترمہ حاضرین، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی بات آئی، اپنی اولاد کو ذبح کرنے کی بات آئی، اللہ نے کہا کہ کرو، تو حضرت ابراہیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چھری لے کر کھڑے ہو گئے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ سب کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا، اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو ضرور جائیں گے، اگر اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو جس طرح آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، چھری بھی کیا ہے، مند ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ انسان اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانی آئی تو انسان راستے تلاش کرتا ہے، رزق نہیں ملا تو محنت کرتا ہے، مصیبت آ گئی کورٹ کے کچہری کے راستے اختیار کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے اتر آتا ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے زندگی کے مسئلے میں، ذاتی ہو، خاندانی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر اللہ کے حوالے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے بہتر ظالموں سے انتقام لینے والا نہیں، اللہ سے بہتر لوگوں کو حق دلانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر دیکھیں کیسے کیسے معاملات صحابات کے ساتھ نہیں ہوئے، لیکن سب سے پہلے صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ محترم حاضرین، جمعہ کا دن تھا، اللہ کی ذات پر انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت معاذ بن جبل منبر پر کھڑے ہیں، پتا چلا کہ طاعون پھیل رہا ہے، جس عمواس نامی جگہ پر موجود تھے، طاعون پھیل رہا تھا، پلیگ پھیل رہا تھا۔ وہ طاعون اس بیماری کو کہتے ہیں جیسے پھیلتی ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں کورونا وائرس کی بیماری جو ایک دوسرے سے پھیل رہی تھی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے لوگوں، اس بیماری سے نہ ڈرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس امت کے نیک لوگوں کو اللہ ایسی بیماریوں میں مارے گا، اور یہ ایسی بیماریاں میری امت کے لیے رحمت ہے۔ منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، تیرے نبی نے اس بیماری کو رحمت کہا ہے، اے اللہ یہ رحمت تو مجھے بھی عطا کر، اے اللہ یہ رحمت میرے آل و اولاد کو عطا کر۔ ایک جمعہ نہیں گزرا جس جمعہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، آئندہ جمعہ نہ وہ زندہ تھے نہ ان کی اولاد زندہ تھی، سب اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ یہ اصل میں بد دعا تھی، دعا تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس پر بھروسے کا نتیجہ۔ محترم حاضرین، انسان کو اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، خاص کر جب مصیبت آئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ہماری زندگیوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہی اکیلا اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، اور حقیقت میں تو ایمان والے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک عورت، کمزور عورت جس کا شوہر نہیں تھا، جو اپنے بچوں کو لے کر وقت کے ظالم فرعون کے گھر میں رہتی تھی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے کنگھی نیچے گر گئی، تو وہ عورت کہتی ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کنگھی کو اٹھاتی ہے، تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے، یہ جس اللہ کا تم نے نام لیا یہ میرے ابا نہ ہے؟ کہتی ہے کہ نہیں، یہ جس اللہ کا میں نے نام لیا یہ تمہارے ابا کا بھی رب ہے اور تمہارے خاندان، تمہارے باپ دادا کے بھی رب ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے کیا جا کر ابا کو بتا دوں؟ کہا کہ جاؤ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے تو ڈرنا کس بات کا؟ لہذا فرعون کی بیٹی جا کر خبر کر دیتی، اس عورت کو لایا جاتا ہے، بھری سبا میں لایا جاتا ہے، اس کے بچوں کو لایا جاتا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ جس عقیدے پر ہو اسے چھوڑ دو ورنہ سزا خطرناک ہوگی۔ عورت نہیں مانتی ہے، لہذا آگ کو دہکایا جاتا ہے، تیل کو ابالا جاتا ہے، سب سے پہلے بڑے اولاد کو، بڑے بچے کو اس کے نگاہوں کے سامنے میں تیل میں، بعض روایتوں کے مطابق آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جب ایک کے بعد دیگر ساری اولاد کو پھینکا گیا، باری اس بچے کی آئی جو دودھ
پی رہا تھا تو عورت کے قدم آگے پیچھے ڈگمگانے لگی. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحمت کو ڈالا, اللہ نے اس کے دل میں توکل کو ڈالا. وہ معصوم جو دودھ پی رہا تھا, جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا, وہ کہنے لگا اے میری ماں اس آگ میں کود جانا کیونکہ یہ جہنم کی آگ سے بہت ہی زیادہ ہلکی ہے. وہ بھی قربان ہو جاتی ہیں. یقیناً جو آدمی اللہ پر توکل کرے موت بھی اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تصور کریں کہ ایمان لانا, اللہ کی ذات پر توکل کرنا, یہ انسان کو کتنا نیک بناتی ہے. فرعون بیٹا ہے, صبح صبح جادوگر آتے ہیں, فرعون کے جادوگر آتے ہیں اور آ کر فرعون سے کہتے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا, اے فرعون یہ تو بتاؤ کہ آج موسیٰ سے مقابلہ ہے, اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون کہتا ہے تم میرے قریبی بن جاؤ گے, میرے خزانے تمہارے ہو جائیں گے. صبح تھی تو کافر ہیں, فاجر ہیں اور مال کے حریص ہیں, لیکن شام ہوتے ہوتے مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو شہید قرار دیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے تو فرعون کے جادوگروں کی طرح صبح ہوئی دنیا پرست کافر مشرک, شام ہوئے تو شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بن گئے. یہ سب اللہ کے توکل کی وجہ سے ہوا. محترم حاضرین, انسان جب بھی نا امید ہو, آپ کو کوئی نا امیدی لگے, اللہ پر توکل کیجئے. نا امیدی بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی مصیبتیں بھی کسی پر آئی؟ آپ مکہ سے نکلے, مکہ والوں نے آپ کی بات نہ سنی, کہاں گئے؟ طائف والوں کے پاس گئے. طائف والوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہے باہر کر دیا, بات نہیں مانی. کیا بچا؟ نہ مکہ بچا, نہ طائف بچا, نہ اپنے بچے, نہ غیر بچے. کہاں جائیں اللہ کے نبی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. یہ ایسی نا امیدی تھی, آپ نا امید نہیں ہوئے, اللہ سے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستے کھولے. وہ مکہ جنہوں نے آپ کو نکالا, چند سالوں بعد سارا کا سارا مکہ مسلمان ہوا. کبھی نا امیدی میں اللہ کی ذات کو نہ چھوڑیں. محترم حاضرین, کوئی آدمی کامیابی چاہتا ہے, آپ جاب چاہتے ہیں, اچھی بیوی چاہتے ہیں, لوگ جا کر گھر گھر تلاش کرتے. کتنا بہتر ہوتا کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. جو چیز چاہیے اللہ پر بھروسہ کیجئے, اللہ سے مانگیے. اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. آپ کی محنت اس لائق نہیں ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرے گی. جیسے غزوہ بدر کے موقع پر 319 ہیں, نہ لڑنے کے لیے ہتھیار ہیں, نہ لڑنے کی نیت سے آئیں. 1000 کا قافلہ تھا, صرف اللہ پر توکل تھا, اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کی قسمت ہی کو بدل دیا. محترم حاضرین, جب کوئی آدمی لوگوں سے اعراض کرتا ہے, لوگ آپ کی بات نہیں مانتے, ایمان والوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے, مالداروں کو عزت دی جاتی ہے, علم والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے, عبادت کرنے والوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے. جب کوئی آدمی اللہ کے دین سے اعراض کرے, لوگوں کو چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں. محترم حاضرین, توکل کب انسان کو فائدہ دے گا؟ اگر اس کا ایمان اللہ کی ربوبیت پر ہے, اس کے علاوہ اسے اللہ کی ذات پر یقین ہے. جب تک انسان کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوگا, مکمل ایمان نہیں ہوگا, یہ توکل علی اللہ بھی اسے فائدہ نہیں ہوگا. یقین جانیے, یقین ہو تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا خون لایا گیا, کپڑا لایا گیا جس میں حضرت یوسف کا خون لگا تھا. حضرت یعقوب نہیں مانے, کہا کہ اللہ کی ذات پر مجھے یقین ہے. وہ بچہ جس کو بچپن میں کنویں میں ڈال دیا گیا, جوان ہو جاتا ہے, مصر کا وزیر بن جاتا ہے, تب بھی اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ میرے بچے کو لوٹائے گا. یقین کیسا؟ کوئی سبب نہیں ہے لیکن ذات اللہ کی یقین پر تھا. سبحان اللہ, ایک قمیص لایا گیا, فوراً کہنے لگے یہ قمیص تو حضرت یوسف کی خوشبو کو بتاتا ہے. یقین ہو تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنا, اس پر تفکر کرنا, اس پر تدبر کرنا, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن گمان رکھنا اور اس کے ساتھ تقدیر پر ایمان رکھنا اور قرآن پر تدبر کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے توکل کو مضبوط کرتی ہیں. اور توکل علی اللہ تبھی جا کر فائدہ دیتا ہے. بات اگر اللہ کے نبی کی کریں, آپ غار میں موجود ہیں, توکل کیسے ہو؟ ایسا توکل ہو, غار میں موجود ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ پکڑنے کے لیے ہمیں آ گئے ہیں. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو غار کے دہانے پر کھڑے ہیں, اگر ایک آدمی بھی صرف اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے گا, ہم کو دیکھ لے گا, ہم کو پکڑ لے گا. اللہ کے نبی اطمینان سے کہتے ہیں اے ابو بکر یہ تو بتاؤ ان دو کے بارے میں کیا کہنا جس کا تیسرا اللہ ہے. سب کچھ ہوگا, موت کو, طاقت کو, زور کو نگاہوں کے سامنے آپ دیکھیں, لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا لیتا ہے. مدینہ میں آپ تھے, کیسی حالت اللہ کے نبی کی تھی. ایک تو مدینہ میں آپ تھے, منافقین صحابہ کے درمیان موجود ہیں, یہود قریب میں موجود ہیں, مشرکین مکہ مسلمانوں کو مارنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں.
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاجز ہو گئے؟ آج ہندوستانی تھوڑے سے حالات کیا پیدا ہو جاتے ہیں، خوف کا ایک تھوڑا سا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، لوگوں کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ختم ہو جاتا ہے، لوگ چور راستے نکالنے کے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ حالت ہم پر ابھی نہیں آئی جو ایمان والوں پر آئی تھی، لیکن ایمان والوں نے کیا کیا؟ اللہ کی ذات پر یقین کیا۔ محترم حاضرین، یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ دنیاوی چیزیں انسان کو فائدہ دے سکتی ہیں اور دھوکہ بھی دے سکتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اللہ کی رسی ایک ایسا سہارا ہے کہ سارے دنیا کے سہارے انسان کو دھوکہ دے دیں، یہ اللہ کی رسی کبھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتی ہے۔ محترم حاضرین، اصحاب کہف کو دیکھیے، چند نوجوان تھے اور یہ بتایا جاتا ہے سلف صالحین نے کہا یہ سرداروں کے بیٹے تھے، یہ عام نوجوان نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے قوم کے بادشاہوں کی اولاد تھی، اتنے معزز گھر میں رہتے، اللہ نے ہدایت دی، اس شرک کے گھر کو چھوڑ کر آئے، آ کر کہف میں پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توکل کے سہارے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یقیناً وہ معاملہ عطا کیا۔ وہ بنی اسرائیل کا آدمی 1000 دینار کسی سے قرض لیا، قرض لے کر چلا گیا، جب قرض لوٹانے کا وقت آیا سمندر کے کنارے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ کشتیاں موجود ہی نہیں ہیں، لیکن اس نے اللہ کو گواہ بنا کر قرض لیا تھا، اس نے اللہ کو وکیل بنا کر قرض لیا تھا، لہذا ایک لکڑی کو لیا، اس میں پیسے ڈالے، خط لکھا اور اس لکڑی کو پانی میں پھینک دیا۔ کس کے سہارے پھینکا؟ اللہ تعالیٰ کے سہارے۔ اللہ کی ذات پر یقین ایسا تھا کہ وہ پیسے اس آدمی تک پہنچ گئے جس تک پہنچنی چاہیے تھی۔ اللہ کی ذات پر یقین ہو تو یاد رکھیے سمندر میں پھینکی ہوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ نے ٹوکرے میں ڈال کر سمندر میں نہیں پھینکا تھا؟ یقین جانیے اللہ پر توکل ہی انسان کو زندہ رکھتا ہے، اس کے ایمان کو زندہ رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، آج دور حاضر کے اندر ہم اللہ پر توکل کے حوالے سے کہیں بے شمار گمراہیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ جو فعال بازی عقیدے کی کمزوری ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فعال بازی کرنا، کسی کو منحوس سمجھنا، یقیناً یہ عقید توکل علی اللہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ قوم موسیٰ کا مسئلہ یہ تھا کہ جب کوئی بارش آتی، نیکی پہنچتی تو قوم موسیٰ کہتے کہ یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، کوئی مصیبت آتی تو کیا کہتے؟ یہ تو حضرت موسیٰ کی وجہ سے آئی۔ آج کتنے لوگ ایسا معاملہ نہیں کرتے ہیں، چیزوں کو منحوس سمجھنا، بلی نے راستہ کاٹ لیا، گھر میں دلہن آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا تو کہنا کہ یہ آئی اور ہمارے گھر کے ایک آدمی کو کھا گئی۔ گویا یہ عقیدے کی اتنی کمزوری ہے کہ آپ نے کسی انسان کو خیر اور شر کا مالک بنا دیا۔ کوئی بار بار چھینکنے لگے، اسے منحوس سمجھنا، ہچکی لینے لگے، آپ کو کسی نے یاد کرلا سمجھنا، کالا ٹیکا بچوں کے گلوں میں اور اسی طرح کالے دھبے چہرے پر لگا دینا کہ یہ کیا ہے، بچوں کو نظر بد سے بچائیں گے۔ بار بار جمائی لینے پر اسے منحوس سمجھنا، آنکھ پھڑکنے پر اسے برائی کی وجہ سمجھنا، اور گھر کے اندر مکڑی جالا بنا لے دشمن کا سمجھنا، رات میں ناخن نہ کاٹنا، بار بار انگڑائی لینے پر برے الفاظ کرنا، یہ سارے کے سارے ایسی فعال بازیاں ہیں، ایسا تطیر ہے جو عقید توکل علی اللہ کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے جادوگروں کا سہارا لینا اور تعویذ گنڈا کرنا، یہ لوگ کیا ہے اللہ کی ذات سے زیادہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ کتنے ایسے غیر شرعی اسباب ہیں جن کو لوگوں نے اپنایا ہے اور یہ سب کا سب عقیدے کے خلاف ہے اور توکل علی اللہ کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر جن غیر مسلموں کے ساتھ ہم رہتے ہیں وہ نئی گاڑی خریدیں یا نیا گھر خریدیں تو لیمبو اور مرچی کا استعمال کرتے ہیں، بری بری شیطانی تصویریں بنا کر گھروں کے باہر لٹکاتے ہیں۔ کتنے مسلمان اس کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور جان بوجھ کر، بلکہ یہ تو سنا گیا کہ بعض حضرات کیا کرتے ہیں، بعض علاقوں میں گھر بنانے سے پہلے گھر کے نیچے لوہے کو گاڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گھر کے نیچے لوہے کو گاڑ دیا اور اس کے اوپر گھر بنایا تو مصیبت ہمارے گھر پر نہیں آ سکتی۔ یقیناً یہ عقیدہ توکل علی اللہ کے خلاف ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ غلط چیزوں سے برکت لینے کا عقیدہ یا پتھروں سے، درختوں سے، یہاں تک کہ لوگوں نے حجر اسود کو، کعبۃ اللہ کے پتھر کو بھی کیا ہے بابرکت سمجھ کر جا کر اسے کیا ہے چومنا اور اپنی ٹوپیوں کو، اپنے دوپٹوں کو اس سے رگڑنا، اسے بھی برکت کا ذریعہ سمجھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عقیدے کے خلاف ہیں، توکل علی اللہ کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توکل علی اللہ کے عقیدے کو صحیح سے سمجھنے، اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اس عقیدے کے خلاف جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ان سب سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔